اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. گزشتہ آیتوں میں یہود کی خیانت کا تذکرہ رہا. آگے اللہ رب العزت نے ان کی اسی خیانت کو اور مزید واضح فرمایا اور انبیاء کے اوپر جو ان کے الزامات اللہ رب العزت کے اوپر الزامات تھے اس کو واضح کر کے بیان فرمایا ہے. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ کہ ان یہود کا ایک گروہ ایسا ہے جو کتاب کو پڑھتے وقت اپنی زبان کو تھوڑا سا مروڑ کر کے عجیب ڈھنگ سے پڑھتا ہے. لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ تاکہ آپ سمجھیں کہ یہ کتاب کا ہی کوئی حصہ پڑھ رہے ہیں. دراصل عرب کی زبان عربوں کی عرب تھی اور ان کی جو کتاب تھی تورات وہ عبرانی زبان میں تھی جو عرب نہیں جانتے تھے. تو اس وجہ سے جب یہ اپنی کتاب کی تلاوت کرتے اس کو پڑھتے عربوں کو سنانے کے لیے اپنی دھاک بیٹھالنے کے لیے کہ ہم بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں ہم کتاب والے لوگ ہیں تو اپنی من کی بات کو اس انداز میں زبان کو توڑ موڑ کر کے پیش کرتے کہ سننے والا یہ سمجھتا کہ یہ قرآن کی یہ کتاب کی تلاوت کر رہا ہے کتاب پڑھ رہا ہے. جیسے کہ اس کو اس طریقے سے سمجھ لیجئے کہ آج ہمارے دور میں ہم ہندوستانی ہیں ہماری زبان اردو ہے یا ہندی ہے اور قرآن پاک عربی زبان میں ہے. کوئی ایسا شخص ہے جو عربی زبان تو جانتا ہے اور جن کے سامنے وہ پڑھ رہا ہے وہ جاننے والے عربی زبان کو نہیں جانتے وہ سننے والے عربی زبان کو نہیں جانتے. تو ان کے سامنے قرآن کی آیت نہ پڑھ کر کے کوئی اپنی مرضی کی اپنی بات کو اس انداز میں پڑھے زبان کو تھوڑا سا لہرا کر کے قرآن کی آیت کی طرح کہ سننے والا تو سمجھے کہ یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے لیکن وہ ہوتی ہے اس کی اپنی ذاتی بات اور اس انداز سے پڑھے کہ سننے والا یہ سمجھے کہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے. ایسا ہی وہ مسلمانوں کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے کے لیے اپنی زبان کو خود لہرا کر کے توڑ موڑ کر کے اس انداز سے بات کو کہتے کہ معلوم ہوتا کہ وہ کتاب کی کوئی تلاوت کر رہا اپنی زبان میں. وما هو من الکتاب اور حقیقت یہ کہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہوتا وہ کتاب سے اس آیت کو نہیں پڑھ رہے ہوتے بلکہ اپنی بات کہہ رہے ہوتے ہیں. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور وہ آپ کے اوپر اس بات کو جتلاتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں تمہیں بتا رہے ہیں. اپنی مرضی کی بات کہہ کر کے اسے بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے پڑھ رہے ہیں. وما هو من عند اللہ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور یہ لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں یہ لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں گرچہ یہ خوب جان رہے ہوتے ہیں اچھی طریقے سے کہ ہم جھوٹ بات کہہ رہے ہیں ہم اپنی مرضی کی بات کو زبان کو توڑ موڑ کر کے کہہ رہے ہیں اور اس کو ہم اللہ سے جوڑ رہے ہیں. مطلب اتنا نڈر اور اتنا بے خوف ہو چکے ہیں یہ اپنی من گھڑت بات کی وجہ سے کہ اللہ کو بھی نہیں بخشتے اس کی طرف بھی جھوٹی باتیں جوڑ دیتے ہیں وہاں پر بھی اس پر بھی الزام اور بہتان لگا دیتے ہیں. اور جو شخص جو انسان اللہ پر بہتان اور الزام لگا سکتا ہو وہ نبی اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں. جو اللہ کو نہ بخشے وہ نبی کو کہاں بخش دے گا وہ ان کو اوپر تو بہتان اور الزام لگائے گئی. اگلی آیت میں انبیاء کے اوپر جو بہتان اور الزام انہوں نے لگائے اس کا تذکرہ ہے.
ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. کہ کوئی بھی بشر، کوئی بھی انسان، ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، جسے اللہ نے کتاب، حکمت اور نبوت دی ہو، ثم یقول للناس، اور پھر وہ لوگوں سے کہے کہ میرے بندے بن جاؤ، میری عبادت کرنے لگ جاؤ، اللہ کو چھوڑ دو. ایسا نہیں ہو سکتا. کوئی بھی انسان جس کو اللہ نے نبوت دی ہو، کتاب دی ہو، حکمت دی ہو، وہ یہ کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کے میری عبادت کرنے لگ جاؤ، میرے بندے بن جاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا. دراصل یہ بات اس لیے فرمائی اللہ رب العزت نے کہ ایک تو نصارہ جن کا گروہ وہاں پر موجود تھا جس وقت یہ سب باتیں ہو رہی تھی، نجران کا وفد جو آیا ہوا تھا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ رہے تھے، اور خدا کا بیٹا کہنے کا مطلب یہ کہ خدا تسلیم کر رہے تھے. تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اللہ نے ان کو کتاب دی ہے، حکمت دی ہے، نبوت دی ہے، وہ یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کے میری پوجا کرنے لگ جاؤ، میری عبادت کرنے لگ جاؤ. اور یہود جو مسلمانوں کے پڑوسی تھے مدینے میں، وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا کرتے تھے. تو یہ سب جھوٹے الزام اور بہتان تھے نبیوں کے اوپر جو انہوں نے باندھ رکھے تھے. اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ کے نبی پر بھی ایک الزام اور بہتان لگا دیا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. وہ کیا کہ جب نجران کے عیسائیوں کو دیکھا تو اللہ کے نبی سے کہا کہ اے محمد، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہاری اسی طریقے سے پوجا کرنے لگ جاؤں جیسے کہ نصارہ عیسیٰ ابن مریم کی کرتے ہیں؟ تو اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تم یہ بیہودہ باتیں کیوں کرتے ہو. کوئی بھی بشر، کوئی بھی انسان جس کو اللہ نے کتاب اور حکمت اور نبوت دی ہو، وہ ایسا کہہ ہی نہیں سکتا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کے میرے بندے بن جاؤ. وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، لیکن وہ یہ بات ضرور کہے گا کہ تم اللہ والے بن جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ. وَبِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جیسا کہ تم اس بات کو پڑھاتے ہو، لوگوں کو سمجھاتے ہو اپنی کتاب سے. وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اور تم خود بھی اپنی کتاب میں اس بات کو پڑھتے ہو. یعنی تمہیں خوب اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ کوئی نبی اس چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی تمہیں خوب احساس ہے کہ یہ حقیقی طور پر نبی ہیں. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور پھر وہ یہ بھی حکم نہیں دے سکتا کہ تم فرشتوں کو یا نبیوں کو اللہ کو چھوڑ کر کے رب بنا لو. یعنی کوئی نبی یہ بات کہہ ہی نہیں سکتا کہ تم فرشتوں کو خدا بنا لو یا نبیوں کو خدا بنا لو. اَيَأْمُرَكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ کیا وہ تم کو اس کفر کرنے کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ یعنی اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ، اللہ کو مان لو، اور پھر وہی نبی تم سے یہ کہے کہ تم اللہ کے چھوڑ کر کے میری عبادت کرنے لگ جاؤ، فرشتوں کو خدا بنا لو یا نبیوں کو خدا بنا لو. یعنی جس شرک سے وہ نکال کے لے آیا تمہیں، اسی شرک میں پھر دوبارہ تم کو مبتلا کر دے. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ سب تمہاری اپنی طرف سے گڑھی ہوئی بے بنیاد باتیں ہیں. اس میں ایک چیز اور سمجھ میں آئی، ایک مسئلہ کہ آج ہمارے مسلمان بھائی کچھ ناسمجھ کہہ لیں یا محبت میں غلو کرنے والے لوگ، وہ ایک مسئلے میں تھوڑا سا غلو کا شکار بھی ہیں اور غلط فہمی کا بھی شکار ہیں. اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے سمجھنے والے کے لیے خوب اچھی طریقے سے واضح کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے، جس میں اللہ کے نبی بھی شامل ہیں، حضرت موسیٰ بھی شامل ہیں، تمام انبیاء شامل ہیں، حضرت عزیر ہوں یا حضرت عیسیٰ ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کہ کوئی بھی بشر ایسا نہیں ہے جس کو اللہ نے نبوت، حکمت اور کتاب دی ہو اور پھر وہ یہ دعویٰ کرے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی نبی جس کو اللہ نے نبوت دی ہو، کتاب اور حکمت دی ہو، وہ بشر ہی ہوتا ہے، انسان ہی ہوتا ہے. انسان سے الگ کوئی چیز نہیں ہوتی. اگر وہ انسان سے الگ کوئی چیز ہوتی تو اللہ یہاں پر یہ بات نہ فرماتا کہ ما کان لبشر. اس سے یہ صاف واضح ہو گیا کہ تمام انبیاء حضرت آدم سے لے کر کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اکرام ہیں وہ سب کے سب بشر ہیں اور انسان ہیں.
انسان ہی کی اولاد ہیں، حضرت آدم کی اولاد ہیں، انسان ہی کی قبیل سے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اپنا یہ بلند ترین منصب، نبوت کا، کتاب کا اور حکمت کا بلند ترین منصب دے کر کے ان کو عام انسانوں سے بہت ہی بلند اور بہت ہی بالا تر کر دیا ہے، لیکن ہے اسی قبیل سے، ہے اسی قبیل سے۔ ان کے پاس بھی گوشت بوشت ہڈی بوٹی ان کے پاس بھی ہے، خون ان کے پاس بھی ہے، رشتے ان کے بھی ہیں، ضروریات انسانی جو انسان کے ساتھ ہوتی ہیں وہ ان کے ساتھ بھی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے ان کو نبوت جیسا بلند مقام دے کر کے ان کو اعلیٰ ترین منصب دے دیا ہے، ان کا مرتبے کو، ان کے مقام کو بلند فرما دیا ہے۔ اس سے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ کسی نبی کو مقام بشریت سے نکال باہر کر دیں۔ اگر ہم نے مقام بشریت سے کسی نبی کو باہر نکال دیا تو ہم نے ان کی توہین کی، ان کی بے عزتی کی اور ان کے شان میں گستاخی کی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے تو وہ انسان کا ہے۔ فرشتے بھی انسان کے بعد ہیں، اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا ہے انسان کو۔ اس لیے ہمیں اپنے عقیدے کو اس معاملے میں درست رکھنا چاہیے کہ اللہ، یا تو ہم اس مسئلے کو، غلط فہمی اس طریقے سے ہے کہ اگر حقیقت میں سمجھا جائے تو اسلامی عقیدے کے بالکل برخلاف ہے۔ اگر تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہ مان کر کے نور مانتے ہو تو دو ہی حیثیت ہو سکتی ہے، یا تو خدا کا نور یا فرشتوں کا نور۔ اگر خدا کا نور مانتے ہو تو تم نے وہی عیسائیوں والا طریقہ اختیار کیا اور حضرت اللہ کے نبی کو خدا بنا لیا۔ اگر تم نے خدا نخواستہ فرشتوں والا نور مانا تو تم نے اللہ کے نبی کی توہین کی اور ان کے مقام سے ان کو نیچے گرا دیا، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو دونوں حیثیتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، ایک میں اللہ رب العزت کے ساتھ شریک کیا، شرک مانا، دوسرے میں اللہ کے نبی کو مقام بشریت سے ہٹا کر کے اس کی فہرست میں کھڑا کیا جس نے اللہ کے نبیوں کو سجدہ کیا ہے، انسان کو جس نے سجدہ کیا ہے، یعنی فرشتوں کے اس میں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے نبیوں کو حضرت آدم سے لے کر کے حضرت محمد رسول اللہ تک جتنے بھی نبی ہیں وہ سب کے سب انسان تھے، بشر تھے، اسی قبیل سے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے ان کو مقام نبوت دے کر کے ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو بلند فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔